14 اگست آنے والی ہے. جی ہاں. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ میرے ساتھ ایک دو کیس ایسے ہوئے. ایک دفعہ تو میں کچھ اسلامی بھائیوں ایک بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کافی سارے ممالک کی خوبیاں بیان کی اور اپنے ملک کے تعلق سے کمزوریاں کافی وہ بیان کر رہے تھے. تو خیر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ کن کن ممالک میں گئے؟ تو ان کا کوئی ایسا سفر ہوا نہیں. تو میں کہا جب سفر ہوا نہیں ہے، ان ملکوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو ان ملکوں کی تعریفوں پر تعریفیں کر رہے ہیں، اور جس ملک میں رہ رہے ہیں، کھا رہے، پی رہے، جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں بھی ہم سے، اور اس ملک کے بارے میں آپ اتنی کمزور باتیں بیان کر رہے ہیں. جب دیکھا ہی نہیں تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح ایک اور جگہ پہ میں بیرون ملک تھا، تو وہاں بات ہوئی کہ مطلب میرے وطن عزیز کے تعلق سے کچھ، یار یہاں بہت خطرہ ہے، نہیں یہ ہے اور وہ وغیرہ وغیرہ. میں کہا یار آپ کے یہاں تو 5-6 بجے کے بعد نکلنا مشکل نہیں ہے؟ ہاں. تو میں کہا ہمارا تو رات کو 4-4 بجے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. تو یہ ایک عجیب، اچھا جو ہم سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، ان کی پیدائش بھی یہیں کی ہے، مگر ایسا لگتا تھا جس کا کھانا اس کا گانا والا حساب ہو چکا ہے. تو آدمی کہیں بھی رہے، اپنے وطن عزیز کے تعلق سے اس کے جذبات اور اس کے احساسات کیا ہونے چاہیے، چاہے اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک میں ہو. تو اپنے ملک کے تعلق سے، وطن عزیز کے تعلق سے اس کے احساسات اور جذبات کا کیا انداز ہونا چاہیے، ذرا اس کی کچھ وضاحت فرما دیں. اور اپنے بچوں میں، اپنے طلباء میں، اپنے اسٹوڈنٹ، کیونکہ معاشی مسائل بھی بہت ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مہنگائی کی بات کی، اس میں بہت آپ نے اچھی بات کی کہ خالی مہنگائی کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، دنیا بھر میں مہنگائی کا مسئلہ ہے. لیکن نہیں، جہاں اپنے ہے نا وہ اپنا ہی چیز بری لگتی ہے، باقی سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو ذرا اس معاملے میں ہمیں بتائیے، حب الوطنی کی کیا، حب الوطنی کیا ہے؟ میں یہ مثال سوچ رہا تھا کہ دوسروں کے کوٹھی بنگلے ہے نا، آدمی اس کو دیکھے تو اس میں یہ خوبیاں دیکھے. کوٹھی بنگلے میں خوبصورت کلر ہے، تو خوبصورت کشادہ کمرے، خوبصورت بیڈ لگے ہوئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ اپنا جو چھوٹا سا مکان ہے، اس کی برائی کرتے ہوئے آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ ان کا خوبصورت مکان دیکھ کر کسی کا اپنے گھر کو گیا؟ میرے گھر میں تو کچرا پڑا رہتا ہے، چھوٹا سا ہے، دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، چھت ٹپکتی ہے، واش روم اتنی بدبو مارتا ہے کہ بس ہم یار رہ نہیں سکتے اس میں. اس طرح کی برائیاں آپ کو کوئی کرتا نظر نہیں آئے گا. یا اپنے گھر کو برا، کسی کی کوٹھی بنگلہ دیکھ کر بھی اپنے گھر کو برا کرنے کو چاہیے نہیں چاہتا، برا کہنے کو. تو وطن عزیز، اپنا ملک پاکستان، اتنا پیارا ملک، اسلام کا مضبوط قلعہ، الحمدللہ یہاں اسلام کی مکمل آزادی تو ہے نا. ہمیں یہاں کون روکتا ہے؟ ہمیں مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچتی ہیں. اور ماشاءاللہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے، آزاد وطن ہے ہمارا. تو اب اس کو مطلب یہ نہیں کہ یار یہاں مہنگائی بہت ہے. تو یہ واقعی ایسا شخص ہے جو باہر نکلا ہی نہیں ہے، تو اس کو پتا چلے گا باہر جائے گا تو کہ مہنگائی بولتے کس کو ہے. جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو اپنے ملک کی، یعنی میں اپنا تجربہ، اپنا ملک مجھے تو سستا لگتا ہے. جب باہر نکلتے ہیں تو باہر اتنی مہنگائی ہے، اور بہت سارے معاملات میں بعض اوقات اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، سمجھے کہ اب میں مثالیں بھی دیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ میرے کو آنا جانا ہوتا ہے. تو ظاہر لائیو ہے اس وقت، کہ بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں جب داخل ہوتے ہیں نا تو ہٹ جاؤ، میرا وطن ہے، یہاں مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. جیسے سانس بحال ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے یعنی آج سانس بحال ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ملک میں تھا، چند ممالک کا سفر تھا، تو موبائل پر گاڑی میں بات کر رہا تھا، تو مجھے پیچھے سے کسی نے کہا وہ شیشہ اوپر چڑھا لیں. کیوں؟ وہ آپ بات کر رہے ہیں نا تو کوئی موبائل چھین کے چلا جائے گا. میں کہا یار میرے کو میرے ملک کی محبت بڑھا دی آپ نے نا. تو یہ صحیح درست فرمایا، جب باہر نکلے تو پتہ چلے کہ ہمارے ملک سے زیادہ گھڑے کن کن ممالک میں ہیں، ہمارے ملک سے زیادہ ٹریفک کن کن ممالک میں ہے، ہمارے ملک سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کن کن ممالک میں ہے، ہمارے ملک سے زیادہ پانی کہاں کہاں کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ باہر نکلے تو پتہ چلے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یوں ایسے سے ملک ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جو کم از کم ایک بار جس کو ڈاکوؤں نے لوٹا نہ ہو. آپ نے بھی سنا ہوگا. اچھا یہاں اتنے بیٹھے ہیں، کون کو لوٹا ہے بھائی؟ ذرا کم ہی ہوں گے جن کو لوٹا گیا ہوگا.
وہاں یعنی کہ اتنی لوٹ مارے کہ ہر فرد گویا لوٹا جاتا ہے اور ٹھا کر کے گولی مار دیتے ہیں. تو یار اللہ کا کرم ہے. میرا وطن میرا وطن. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، ہے نا. تو اپنے وطن کو اپنے گھر کو برا کہنا یہ تو ویسے ہی عقل مندی نہیں ہے، نہ کہوائے. خدا نہ خدا کوئی ہے بھی کمزوری تو آدمی اپنے گھر کی کمزوری دبائے گا، اپنی اولاد کی کمزوری دبائے گا، اپنے ماں باپ کی کمزوری چھپائے گا، نہ کہ اس کا ڈنکا بجائے گا. تو یہ تو مادر وطن ہے نا. تو وطن بھی ماں کہتے ہیں اس کو، مادر وطن. مادر مانے ماں. تو ہمارا وطن الحمدللہ بہت اچھا ہے. میں صحیح کہتا ہوں بہت اچھا ہے. اللہ کی رحمت سے ہم سب کو اس کی تعمیر کرنی چاہیے، اور جو بھی کمزوریاں ہوں بھی تو ہم مل جل کر اس کی ظاہر ہے کہ وہ تعمیر ہی کریں گے تو ہوگا نا. اس پر تنقید کرنے سے اس کی تعمیر نہیں ہو جائے گی. ہم تعمیر کرتے ہیں اس کی. جیسے اپنے جھونپڑی کو بھی کوئی مطلب برا بھلا نہیں کہتا، اس کی بھی تعمیر کرتا. کبھی ادھر ٹھگڑا لگائے گا، کبھی ادھر پلستر کرے گا، تو کبھی ادھر نالی بنائے گا، تو کبھی ادھر سوراخ بند کرے گا. تو ہم حفاظت کرتے رہے. اب وہ لوگ کتنے نادان ہیں جو کبھی پتھر اٹھاتے ہیں، کبھی مطلب کار جلاتے ہیں، کبھی. میں تو زمانے سے اس انداز کا مخالف ہی ہوں. یہ کوئی عقل مندی ہے ہی نہیں. اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ اپنے وطن کی یا کسی اور فرد کی چیزوں کو، املاک کو نقصان پہنچائے. ہمارے اسلام نے سکھایا ہی نہیں. کوئی ایک دلیل لا کر دے دے اگر سچا ہے تو، کہ فلاں آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یوں کر دو تو یوں، دیوار گرا دو تو توڑ پھوڑ دو، نا حق ہے نا. تو یہ مطلب نہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. ذرا ہماری گھومتی ہے یا لیڈروں کی گھومتی ہے تو کچھ نہ کچھ اڑا اڑی ہو جاتی ہے اور توڑ پھوڑ مچ جاتی ہے. اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کرے اور دنیا بھر کے اسلام مسلمانوں کی حفاظت کرے. دنیا بھر میں اللہ کرے امن قائم ہو. دنیا بھر میں امن قائم رہے گا، اسلام اور نیکی کی دعوت بآسانی عام ہوتی رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شہر کی جب صورتحال آپ دیکھتے ہیں تو کہیں امیر رہتے ہیں، کہیں غریب رہتے ہیں، کہیں مڈل کلاس رہتے ہیں، درمیانے درجے کے لوگ رہتے ہیں. اگر ایک شخص مڈل ہے، درمیانہ ہے، اگر وہ امیروں کے علاقے میں رہنے چلا جائے تو وہ غریب ہو جاتا ہے. وہ لگتا ہے میں غریب ہوں. اور جب وہ غریبوں کے علاقے میں رہنا چلا جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں امیر ہوں. یہ ایک ہمارے ہاں چلتا ہے. اسی طرح دنیا کے کئی ممالک ہیں، کوئی بہت زیادہ امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مڈل ہے. اگر آپ ہمیشہ اپنے وطن عزیز کو ان امیر ممالک سے ہی تقابل کرتے رہیں گے تو آپ تو کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھیں گے. دنیا کے وہ ممالک جو بہت زیادہ پیچھے ہیں اور ہیں، اچھا خیر ایک چیز میں نہیں ہے، کئی چیزوں میں کچھ آگے کچھ پیچھے، کچھ آگے پیچھے. اوورآل اگر آپ جائزہ لیں اور اپنے وطن عزیز سے محبت کریں اور کہیں کی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ ایسا نہیں، میرے ملک کو بھی میں اسی طرح بہتر انداز سے لے کر چلوں گا. اب اپنے ملک میں تھکنا بھی ہم کو ہے، کچرا بھی ہم کو پھینکنا ہے، بجلی کی چوری بھی ہم کو کرنی ہے، اور پانی کی لائنیں بھی ہم کو غلط ڈالنی ہے. سب کچھ ہم کو کرنا ہے، پھر ہمیں کو کہنا ہے کہ یار صحیح نہیں ہے. تو بھائی آپ صحیح ہو جاؤ نا. ملک کسی در و دیوار کا نام نہیں ہے. ملک ہم یہ جو رہتے ہیں وہ اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے ہیں. اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. لطف سے تیری پاک وطن کی سوغات، لطف سے تیری پاک وطن کی سوغات، فضل سے اب مجھے جنت بعنایت
خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس سے صدا سایہ رحمت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوشل میڈیا